الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ آج کچھ حصہ ہمارا 22ویں پارے کا رہ گیا تھا، وہ مکمل ہو جائے گا، اور 23واں پارہ انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے، جس میں ہم آج سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کے پہلے 3 رکوع انشاءاللہ اس کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان آیات کا حق ادا کر سکے۔ تو سورہ یاسین جو ہے، اس کی وجہ تسمیہ اس کے پہلی آیت ہے، اور ادھر کفار کو ایمان کی طرف توجہ دلانا، اور خاص طور پہ محشر کے جو احوال ہیں، جنت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور جہنم والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ایک جس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر اس کو بیان فرمایا کہ محشر کے میدان میں ان 2 لوگوں کا کیا حال کرنے والا ہوں۔ ابتدا اللہ تعالیٰ یہاں سے کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے رستے پر۔ یعنی جو کفار آپ کا اعراض کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجئے، آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ برحق ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور ساری دنیا کے حکمت کے راز اسی میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس کو اب آپ ان تک پہنچا دیجئے جو نیکوکار ہیں۔ اور اسی طرح سے ان میں جو ان کا حال ہوگا وہ بیان فرمایا کہ یہ نصیحت کو یاد، جیسے کہا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں رکوع نمبر 2 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایک بستی کی، کہ جس میں 3 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا۔ تو اس بستی کے حوالے سے مفسرین نے جتنی بھی روایات کی ہیں، کسی موضوع درجے یا جسے کہتے ہیں صحیح درجے کی روایات ہمیں، جسے کہتے ہیں مفسرین اکرام جو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے دور سے، نہ ان سے ملتی ہے نہ کچھ اپنے طور پہ، تو جسے کہتے ہیں کچھ یہودی روایات سے اس بستی کے حوالے سے کچھ شیئر کیا گیا ہے، لیکن اصل نہ قرآن کی بات ہم جو ہے نا ان تعویلات کے بجائے اس مقصد سے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ بات کی طرف توجہ دینی چاہیے نا، وہ بات کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور وہی علام الغیوب ہے۔ تو اس میں 2 جیسے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان سے ایک گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان 2 کی معاونت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور اللہ نے کوئی چیز بھی تمہاری طرف نازل نہیں کی ہے، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعنی
انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکی کہ ہدایت کا جو دینے والا ہوں وہ میں ہی ہوں، آپ کا کام کیا اگلے تک پہنچا دینا۔ اس میں ایک پہلو، اور ایک اس واقعے میں ایک اور پہلو ہے کہ اگر آپ حق کو جان لے تو صرف انسان کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ صرف حق کو جان لے، بلکہ وہ حق کے لیے حق گوئی بھی کرے۔ تو ان میں سے ایک تھا نیک بندے کا ذکر فرمایا کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور سیدھے رستے پر ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے ان دو آیاتوں پر، اس سورت یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 پر یہ 22واں پارہ مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں سے 23واں جز جو ہے، یعنی 23واں پارہ جو ہے اس آیت سے شروع ہو رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں، اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی اور نہ ہی مجھے چھڑا سکے گی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔ تو ان کو پھر جب انہوں نے یہ خطبہ دیا اس بندے نے، تو روایت میں آتا ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔ مطلب جس نے دیکھ لیا ہے اب اس کا تو یہی ہوگا کہ یار دیکھو ان لوگوں نے کس حال میں۔ اور جس طرح کے متعدد روایت میں مفہوم آتا ہے کہ اگر جو ہے انسان اس معاملات کو جہنم اور جنت کو دیکھ لے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی زندگی کا کوئی بھی وقت ضائع نہ کرے، یہاں تک کہ وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو کیونکہ وہ جب دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان پر، میں یہ اس کو کہوں گا انسان پر ایک بہت بڑا رحم ہے اللہ کا بھی، تو وہ جو ہے اپنی کھل کھل کے نشانیاں بتا رہا اور کہہ رہا بھائی یہ ہے سامنے ہر چیز کو کھل کھل۔ اب انسان کا جو ہدایت کا درجہ ہے نا، دیکھیں وہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں ہمیں دے دیا، اب اس سے آگے جو ہے ہدایت کو پانا وہ ہمارے پر ہے۔ تو یہی قومیں تھی جب ان کی طرف آتے تھے تو ان کو پھر یہی کام، وہ جو ہے ان کا اطاعت کرتے، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مشرکین کی طرف آئے تو اس اقدام میں تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ پھر اسی طرح جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو متوجہ کر رہے، مختلف نشانیاں بتا رہے، جیسے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے اور یہ اللہ اعلی بردانہ مقرر کیا ہوا اندازے سے ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا۔ یعنی کشتی جو ہے بھئی کیا ہے، اتنے بڑے پانی میں ایک لکڑی کا وہ چھوٹا سا جسے کہتے ہیں ٹکڑا، جسے تم جوڑ کے بناتے ہو، میں اس کو بھی جو ہے تیر کے تمہاری منزلوں تک تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ یعنی یہ کمال کشتی کا نہیں، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انسان کا کشتی بنانا بھی کیا ہے؟ اللہ کی ہی دین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ اصل دنیا جو ہے وہ تاریک ہے، اللہ کی قدرت سورج ہے جو اس کو روشن کرتی ہے، جو یہ بات لکھی یہ ٹھیک؟ مطلب کہتے ہیں کہ اصل جو دنیا بنائی ہے وہ اصل تاریک ہے،
لیکن اللہ کی قدرت ہے، یعنی سورج اللہ کے مطلب جو انسان پر نعمت ہی ہے کہ اللہ نے اس کو تاریکی سے نکال سورج کی نعمت بھی ہمیں دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم تاریکیوں میں پڑے رہیں۔ تو یعنی یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے لوگوں نے سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے، کئی مفسرین کیونکہ اس بات کو لکھا ہے کئی جگہوں پر۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں اسی رکوع میں کہہ رہے ہیں، دوسرے میں یہ تیسرے رکوع میں معاذ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم صریح غلطی پر ہو۔ یعنی مال جو اللہ نے دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ کے پاس جو رزق پڑا ہے آپ کو بھی دینے والا اللہ ہے، اور اس کے ذریعے بھی کسی کو جو جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ انسان کو اجر دینے کے مختلف موقع ڈھونڈتے رہے، تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ پھر یہ چوتھا رکوع آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ محشر کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اس کو کوشش کروں گا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یا قبروں سے نکل کر اپنی پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے ان سے سچ کہا تھا۔ پھر ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حوال بتاتے ہوئے کہتے ہیں، آیت نمبر 55 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ موضوع جو ہے یہ آیت نمبر 51 سے شروع ہوا، رکوع نمبر 4 میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ سوچے نا، انسان محنت کرے 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 مزدور، اور اچانک آئے تو دیکھے بھائی جتنے میرے سے وعدے ہوئے، جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ سے ایک باس کا پرومس ہو جاتا ہے کہ سال کی سیل جو ہے اتنے پرسنٹیج پر پہنچ گئی تو تمہیں یہ انکریمنٹس ملیں گے۔ اچھا ابھی آپ کو انکریمنٹ ملے تو نہیں ہوتے نا، آپ کو نظر آ رہے ہوتے نا، وہ آپ کی ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ اچانک کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سوچے کہ کیا عالم ہوگا جب انسان خوب محنت کر کے، یہ رمضان کی راتوں کی تھکن، یہ جسے کہتے ہیں صبح سے شام تک بھوکا رہنا، یہ اللہ کے سامنے جسے کہتے ہیں اپنے مشغلوں میں سے وقت نکال کے اس کے سامنے حاضر ہونا، اس کے بندوں کے لیے جسے کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں مشکل ہے کہ بھئی اپنی محنت جو آپ محنت کر کے اللہ اس میں سے آپ کو رزق دیتا ہے، پھر اس میں سے دوسرے کا سوچ کے نکالنا، یہ سارا کچھ بالکل بے معنی سے لگے گا اس کے سامنے، یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی چھایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس رب سے ہم روز باتیں کرنے کو، اس کی اس دن جو ہے نا ہم تک سلام آ جائے گا، وہ ہمیں جو ہے اپنی طرف بلائے گا۔ لیکن آگے جو معاملہ ہے، جو اب کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کے سائے سے محروم ہیں، اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، یعنی شیطان کی اتباع نہ کرنا۔
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ یہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو تم کیا نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی کھلی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے کہ عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے سامنے ہے کہ قوم لوط کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ وہ نمرود جو میرے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا، میں نے اس کو ایک مچھر سے مات دے دی۔ میں نے جو ہے فرعون کو تمہارے سامنے، جو پانی بالکل جو ہے دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے، میں نے اس کے لیے اس کو غرق کرنے کا سبب بنا دیا۔ میں نے تمہارے سامنے ابو جہل کا یہ حال کر دیا۔ یمامہ میں نے جو ہے بھئی کسر و کسرہ کے محل جو ہے تمہارے تلواروں سے میں نے گروا دی۔ تمہیں سب کچھ دکھتا ہے، لیکن کیا تم پھر بھی نہیں دیکھ رہے تھے؟ تمہارے تک تو کھل کھل کے میں نے سب کچھ پہنچا دیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اور جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اس دن انسان اپنی زبان بھی نہیں کھول سکے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اليوم نختم على افواههم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دے دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دے، پھر یہ رستے کو دوڑے تو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جسے کہتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ اعراض کرتے بھئی یہ شاعر ہے، تو صاف صاف کہا آیت نمبر 69 میں رکوع نمبر 5 میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو شعرگوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ اور اسی رکوع میں جسے کہتے ہیں کفار کو اللہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں، اور یہ آخری تین آیتیں جو ہیں 81 82 83 میں اللہ کہہ رہے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسے ہی پیدا کر دے؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل سورہ فاطر میں ایسا ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، کہ میں جو ہے تمہیں ملیا میٹ کر کے ہماری جگہ نئے لوگ جو وما ذالک اللہ بعزیز، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملے میں بھی جن کے جو مسائل ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان پر کن فرما دے تاکہ وہ فیکون ہو جائیں۔ اور اللہ سے اس میں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اصل میں مانگنا، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو آپ دنیا میں اسباب ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں سے آپ خیر ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں نہیں، خیر اصل میں دینے والے بھی اللہ ہیں اور انسان کو شر سے چھڑانے والے بھی اللہ ہیں، اور جو اس کے رستے میں امتحانات ایسے آئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور وہی اس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی حال ہم پر آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ میں اگر آپ لوگ سے اجازت کے ساتھ شیئر کروں، میرا یہ جو ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے اپر رائٹ شولڈر میں ٹیومر نکل آیا، میں آپ سے ذرا ایسی بات کروں، اور میں یہی صبح تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت میرے سامنے آ گئی، میں نے قرآن بند کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے مالک اس دفعہ میں چاہتا ہوں میری چیر پھاڑنا ہو، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اس ٹیومر کو نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے مالک چیر پھاڑنا کرنا اس دفعہ میرے سے، میں بہت تھکا ہوں اس چیز سے۔ میں نے یقین مانا اتنا کہا اور کچھ بھی نہیں کہ مطلب پہلے میں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی دعائیہ کلمات کی جسے کہتے ہیں قبولیت کے لیے کوئی کلمات، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل سے نہ نکلا۔ یقین مانے کوئی 2 دن کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہ یار لپسوں سے آپ کا یہ علاج ہو سکتا ہے۔
اصل ہے کہ ہم اصل میں اس کی طرف متوجہ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے دنیا کے اسباب کی طرف اور پھر آپ دیکھ لیں گے جب آپ جن اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ آپ کو انہی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں. جیسے کسی سے آپ نے قرض مانگ لیا نا، آپ کو اس کی کال کا انتظار رہے گا. بہتر نہیں ہے کہ مانگ لے کہ میرے مالک بس پردہ رکھ دے، اپنے خزانے سے دے دے، مجھے کسی کو کہنا نہ پڑے. کتنا بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کہیں سے آپ کو دے گا اور وہ دیتا ہے. میں پتہ نہیں اب وہ کیا سے کیا معاملات ہوئے زندگی میں، میں نے لوگوں کے بھی دیکھے اپنے ساتھ بھی، کہ اللہ دیتے ہیں اور بس ہمیں صرف کیا اس سے مانگنا ہے. میں کیا طریقے مانگنے کے تو بہت سے قبولیت کے ہیں اور بہت سی دعاؤں کے طریقے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے مانگنا ایسا کہ صرف اپنے قلبی اقرار اللہ کے سامنے کر دینا کہ مجھے آپ پہ ہی یقین ہے اور کسی اور چیز پہ یقین نہیں. میں اس ساری باتوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے من سلوہ اتارا ہوگا. میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے بھائی جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نہیں بھی دیکھ رہے تھے تو آپ نے 313 کی ٹولی کے ساتھ 1000 فرشتے بھی جسے کہتے ہیں نصرت کے لیے اتار دیے اور وہ جنگ جیت گئی. اللہ میں ان سب باتوں پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے بھرپور یقین ہے کہ آپ میری نصرت بھی ایسے کر سکتے. بس اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ کرنے والا انشاءاللہ. پھر یہ جو سورہ صافات ہے، اس کو صافات جو ہے یہ فرشتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور یعنی اس کو کہا گیا صف باندھنے والوں، یعنی بندہ جو ہے نا ادب سے کر. تو اس میں جو مفسرین نے جو اس کی پہلی اللہ نے یہاں قسمیں اٹھائیں. پہلی آیت ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، کہ قسم ہے صف باندھنے والوں یہ جو ہاتھ باندھ کھڑے ہیں اور پھر جو ڈانٹنے یا دوسرے کو جو ہے متوجہ کرنے والے ہیں اور اس کو جسے کہتے ہیں ڈرانے والے ہیں. فتالیات ذکرہ یعنی ذکر قرآن یا اور پڑھنے والے غور کر کر وہ ہیں. ان الہکم لواحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ علماء مفسرین نے لکھا یہ فرشتوں کے جسے کہتے ہیں نا صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مطلب وہی اللہ کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جو ہمہ وقت صف باندھ کے کھڑے ہیں اور جو امر ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. پھر اللہ کا سب سے زیادہ ذکر اللہ نے بتایا کہ بھئی وہ جو ہے اللہ کے کیا ہے ذکر کرنے والے وہ بندے ہیں اور اسی طرف وہ متوجہ. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بتائے. پھر اور اس میں جو اعتقاد اس بات پر مضبوط ہی ہوگا جب یہ 8 نمبر آیت میں اللہ نے کہا نا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويخافون من كل جانب، کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے. کون کان نہ لگا سکے اوپر کی مجلس کی طرف؟ کون جاتے تھے آسمان تک یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے؟ شیطان. تو یعنی کہ جو ان لوگوں کے اللہ نے پیچھے بتایا کہ جن کی قسم کے مطلب ان کے ساتھ جو میرا معاملہ ہے وہ اس طرف ہماری محفلوں کی باتیں بھی نہ سن سکے، ان کے پیچھے میں ان کو لگا دیتا ہوں تو ان کی پٹائی کریں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 14 سے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. یہاں بھی ان کے لیے محشر کے تو حالات ہم نے پیچھے پڑھ لیے. اب آگے اللہ بتا رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا جن کو جنت میں بھیج دیا اور جن کو جہنم میں بھیج دیا میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو رکوع نمبر 2 میں جو ہے ان کا اللہ بتا دیا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون. اور اس سے پہلے بھی رکوع نمبر 1 میں جو ہے ان کو بتایا گیا کہ اب جب یہ مر گئے اور میری طرف آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، تو ایک زور کی آواز ہوگی اس وقت دیکھنے لگیں گے. فقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن، یعنی وہی دن ہے جس کا ہم سے وعدہ تو کیا گیا تھا اور ہمیں روز اس پر سمجھایا جاتا تھا لیکن ہم سمجھنے والے ہدایت پکڑنے والے نہیں تھے. اور پھر اسی طرح آگے ان کا بتایا گیا کہ بھئی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اور جو ظلم کرتے تھے اور جو ان کے جیسے تھے جن کو پوجا یہ کرتے تھے ان کو بھی جمع کر لو. من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، یعنی اللہ کے سوا جن کو پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو.
وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرے رکھو، میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، کیسا مشکل وقت ہوگا کہ بھئی میں تمہارے سامنے پورے کلام اللہ میں ہر بات کھول کھول کے بیان کرنے کے باوجود بھی تم وہاں کھڑے تھے، میرا اعراض کرتے رہے. پھر ان کا حال اللہ آگے بتاتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی رکوع نمبر 2 میں پہلا حال بتایا ہے عباد اللہ المخلصین کا، یعنی جو اللہ کے خاص ہو گئے. یعنی جو آج ہمیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں کوئی بندہ نظر آتا ہے، جس کو بڑا ہم حقیر جانتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں یار اس کو دنیا کی کیا سمجھ ہے، ملنگ آدمی ہے، ہاں کوئی نہیں کھاتا آرام بھائی، ایسے زندگی نہیں چلتی ہے جیسے تم گزار رہے ہو، ایسے ہی کہتے ہیں نا. کوئی بیچارہ جو ہے اپنی شرافت میں زندگی گزار رہا ہے، کہتا ہے بھائی ایسے دنیا نہیں چلتی ہے. اب وہ بندے وہاں اس دن اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے، جنہوں نے اس دنیا کی سختی تھوڑی سی برداشت کر کے آخر کے بڑے نفع کے لیے جب اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ نے ان کو اب خاص کر دیا. جو دنیا میں جسے کہتے کسی روگردانی میں ہی نہیں تھے، نہ ان کو کوئی کچھ سمجھتا تھا، نہ ان کے پاس اپنے بڑے بڑے گھر تھے، نہ ان کے پاس جسے کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں. ان کے بچے شاید کس حال میں ہوں گے، بہت ساری چیزیں. اللہ آج انہیں کہہ رہا ہے میں کیا کر دیا ان کو، عباد اللہ المخلصین. اس میں ضروری نہیں کہ گاڑیوں والے شامل نہیں ہوں گے، گاڑیوں والے بھی شامل ہوں گے، لیکن کون ہوں گے؟ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر ہوں گے. یہ نہ ہونا آج آپ گھر جائیں اور سارے کہیں بھائی نہیں ہم نے کل سے گاڑی میں نہیں بیٹھنا، یہ گھر جو ہے نیچے گرا دینا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کیا اللہ کی رضا کے لیے اور سب کچھ تو وہ خاص ہے. پھر وہ کون ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم، یہی ہے جن کی اب روزی مقرر ہے. فواکہ وہم مکرمون، یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا. فی جنات نعیم، نعمت کے باغوں میں. علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، شراب لطیف کے جام ان کا دور چل رہا ہوگا. بیضاء لذۃ للشاربین، جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس سے متوالے ہوں، یعنی کسی بھی طرح کی غنودگی یا مطلب چکر نہیں آئیں گے انسان کو، یا جو وہ احوال بیان کیے جاتے ہیں پینے کے بعد انسان کے ہوتے ہیں. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی. کأنہن بیض مکنون، گویا محفوظ انڈے ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. قال قائل منهم كان لي قرین، ایک ان میں سے کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا. یقول انک لمن المصدقین، جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں ہو، یعنی میری تحقیر کرتا تھا. یعنی جب مطلب میں ایمان لے آیا تو مجھے کہتا تھا کہ یار تم کس رستے پہ چل پڑے ہو. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدینون، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا. قال هل انتم مطلعون، پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے. اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی اس دوست کو دیکھنا چاہو گے، کہے گا فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا. قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا. یعنی کوئی بھی آپ کو اگر آپ نیکی کے رستے پر ہیں اور 10 جواز آپ کو دے، یہاں تک کہ وہ آپ کو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نکالنے کی طرف متوجہ کرے تو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، کہ قیامت کے دن ہم بھی اس طرح سے کسی کو نہ کوس رہے ہوں. پھر اس کے بعد بتایا کہ بھئی ان لوگوں کا اذالک خیر یہ بتا دیا کہ بھئی یہ ان کا حال بتایا. اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اس میں جو ہے اعراض کریں گے، جو عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. ادھر جو ہے نا زقوم کا ذکر ہے. زقوم جو ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے جسے کہا جائے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوڑ کا، یعنی یہ جو آگ کا درخت ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم، اور یہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی گہرائی میں اگے گا. طلعوها كأنه رؤوس الشیاطین، اور ایسے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، وہ اس سے ایسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم ان لکم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر اور اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا.
ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، اور پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس عذاب سے بچائے۔ اور آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ بھئی کون اس سے بچا ہوا، الا عباد اللہ المخلصین۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا بتایا کہ بھئی انہوں نے متوجہ کیا، اور پھر ان کے جو گھر والے خیر والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ دو چیزیں کہ انہوں نے جب دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، پھر اللہ نے دی۔ پھر جب دے دی تو اللہ نے کیا امتحان ڈالا، فلما بلغ، یہ جو ہے نا رکوع نمبر 3 میں اسی صورت کے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان سے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی جب ان کے سامنے چلتا پھرتا ہوا تھا، تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب دیتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے حکم مان لیا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بھل لٹا لیا۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم، تو ہم نے ان کو پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بدلہ ملا؟ کہ جوق در جوق اللہ نے ان کی آل میں نبی بھیجے، اور ایسے ایسے پائے کہ تخت بھی دیکھا ان لوگوں نے، اور بڑے بڑے اللہ کے انعامات بھی دیکھے۔ پھر ادھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور جسے کہتے ہیں الیاس علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، پھر ذوالکفل، ان کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ان کو جو ہے بہترین اجر ہماری طرف سے دیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، ہم نے سورہ یونس میں ان کا صرف چھوٹا سا تذکرہ پڑھا تھا کہ وہ اپنی امت سے نکلے، ایک آیت صرف ان کے حوالے سے تھی۔ اب یہاں پورا جو ہے نا ان کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں رکوع نمبر 5 میں، وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، اور جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ ان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب امت نے ان کی اعراض کیا اور کہہ دیا کہ اب تم پر عذاب آئے گا، تو 3 دن، کیونکہ وہ تو توبہ کر چکے تھے، تو 3 دن میں عذاب نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا اگر اب میں بستی میں گیا تو شاید لوگ مجھے مار بھی ڈالے، اور اس ڈر سے وہ جو ہے چلے گئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فساہم فکان من المدحضین، اور اس وقت روکا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، یعنی جب وہ کشتی کو نے کہا کہ بھئی ایک کو تو اس میں سے اب بھئی چھلانگ لگانی ہوگی، تو رکا ڈالتے تھے تو بار بار ان کا نام آتا تھا۔ پھر کیا کہا فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور قابل علامت کام کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے، انبیاء جو اس معاملے میں معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی نہ بیان نہ کرتے، انہوں نے اللہ کی کیسے پاکی بیان کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اور یہ اچھا یہ کس صورت میں ہے؟ یہ ایسی ہو جاتی ہے نا، ہمیں بھی ریوائز ہو جائے گی، یاد رہ جائے، سورہ انبیاء میں، سورۃ الانبیاء میں یہ ان کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے ساتھ ہم نے باقی بھی دعائیں پڑھی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کے ربی انی مسنی الضر، اگلی صورت میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اب ان کا واقعہ مکمل بیان ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ان کا بیان اللہ نے کیا، پھر دوبارہ سے کفار کو تنبیہ کیا، اور آخری آیات آپ عمومی پڑھتے ہیں، کبھی سنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ صافات کی آخری 3 آیاتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں عمومی۔ پھر سورہ صاد ہے، سورہ صاد جو ہے یہ بھی اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ اول آیت ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر یہاں بھی، یہاں لیکن اس صورت کا نازل ہونا جو سبب نزول لکھے گیا، آپ کو ایک واقعہ آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تو ہم جو ہیں ان کو بھی اجازت دیں گے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو جو ہے برا تو نہیں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں سرے سے، وہ کہتے تھے میں ان کی برائی اچھائی کیا کروں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔
ان کو کیا اثر ہونا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بھائی اچھا میں تمہیں کوئی ایسا نسخہ آج ان کے سامنے چچا جان نہ رکھ دوں، کیونکہ مطلب موجود تھے اور ان کے سامنے بات کہ یہ عرب پر پورے چھا جائے اور عجم پر بھی مسلط ہو جائے. تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، ہاں اس سے بہتر کیا بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحون. انہوں نے کہا یہ تو سیدھا سیدھا ہمارا بادشاہ بننے کی تیاری میں ہے، چھوڑو. تو یہ جو پہلا اس کا جز ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے اعراض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہے ان سے جو ہے نا اعراض کیا. پھر یہاں پہ قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کا بھی بتایا. اصحاب الایکہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا پہلے سورۃ الشعراء میں بھی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. تو یہ اصحاب الایکہ کا یہاں بتایا کہ ان کو بھی جو ہے، اور ان کے اور یہاں پر جو ہے نا ان کو منسوب کیا اللہ نے کہ یہ وہی لوگ ہیں. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم بن کے رہنے والے بھی یہ وہی گروہ ہیں. یعنی ان کو ان سے منسوب کیا اللہ نے، ان کو قریش کے سرداران کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبر کے لیے کہا. اور یہاں پر ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے، اور یہودیوں کی افکار کی اصل میں تردید تھی. یہود کے ہاں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، مختصر یہ کہ انہیں کسی ایک بندے کی جو ہے وہ پسند آ گئی بیوی، تو انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے ایسا کیا، اس کو جنگ پہ بھیج دیا اور پیچھے سے جو ہے نا اس کو وہاں مروا دیا. یہ اس طرح کی یہود میں جو ہے نا ایک روایت من گھڑت تھی ان کی. ہاں داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہی بتا رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں گھڑی بھی تھی. قرآن نے جو ہے نا اس کی تردید کی ہے. وہ اس میں جو ہے آیت نمبر 24 میں اب اللہ نے کہا کہ اصل واقعہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کیا واقعہ ہے کہ 2 فرشتے ان کے پاس بھیجے گئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ بھائی یہ جو بھائی ہے میرا حق کھا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کیسے حق کھا رہا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ. اچھا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 99. یہاں اب دیکھیں وہی مثال دے رہا ہے کہ میرے بھائی اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں، ٹھیک ہے، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس تو ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے. مطلب ان کو مثالاً جو ہے اب سمجھا اللہ کا کیوں کیا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے سما. تو پھر انہوں نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلا ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. یہاں پہ سجدہ ہوگا، اور جنہوں نے ابھی سن لیا ان پر بھی ہوگا. یہ بس یہ وہی بات ہے. یہ اللہ نے یہی آخری آیت کا حصہ یہ وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، کہ مطلب ان کو فوراً سے ہو گیا. جیسے کیا ہے کہ ان کو مطلب داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے. مطلب اللہ نے ان کو نشاندہی، مطلب دیکھیں نا نعجہ دمبیاں، مطلب فیمیلز کا ہی ذکر کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے بھی، کیونکہ ان تک بات سمجھانی تھی ان کو کہ یار دیکھو اپنے دل سے ایسا خیال نکال دو. تو یہاں پہ اور کیونکہ یہودی افکار کی یہاں پہ تردید کی گئی جو وہ کرتے تھے اس بات کا پرچار. اور پھر جسے کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے، میں اس آیت کا ترجمہ پورا کر دوں پھر کیونکہ بات غلط ہے پوری رہ جائے گی. 23 اور 24 آیت ہے جس میں واقعہ ہے کہ پھر یہ 23 کا ہم نے پڑھ لیا. 24 کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے اپنی دمبیوں میں ملا کے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے،
اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور پھر کیا کہا، فغفرنا لہ ذلک، اور ہم نے ان کو اس پر بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ پھر اسی طرح ان کو کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت دی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ حق کے ساتھ جو ہے ان کے درمیان فیصلے کرو۔ پھر اسی طرح آگے جو ہے حضرت یہاں ایک اور آیات ہے جو آپ کے اور میرے لیے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو آئندہ سے کبھی کہے نا کہ یار یہ قرآن اس طرح سے پڑھو کہ گمراہ ہو جائے، تو اس کو کہنا کہ یار مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کیا بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ تبھی وہ آپ کو یار یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ، ٹھیک ہے کہو جی ٹھیک ہے، کہیں گے یار مجموعی مفسرین نے کہا یہ یاد کرنے سے ہے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے اس ذکر کو یاد کرنے کے حوالے سے آسان کیے، جائیں دیکھیں افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھریں گے، اس کو پڑھنے والا خوبصورت پڑھنے والا ملے گا، وہ عرب میں بھی ملے گا، یہاں پاکستان میں بھی ملے گا، ایسے ہی بنگلہ دیش میں جائیں گے وہاں بھی ملے گا۔ لیکن اس آیت کا کیا کریں، آپ چھوڑ دیں، اس پر سوچنا آپ پہ اور مجھ پر جو ہے، میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں فرض ہے۔ اگر زندگی میں کوئی اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اور میں بڑے جیسے کہتے ہیں نا نہیں، میں اس سے گناہ اس لیے دیکھیں گناہ ہے، اور میں نہیں، یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، اور یہ علماء نے کہا ہے کہ جو اس کے تدبر کی طرف فکر نہیں کرتا، میں نے یہی کہا ہے کہ جو اس کا سوچتا بھی نہیں ہے اس طرف، تو وہ گناہگار ہے۔ اس پر ہم الگ سے کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ، تو لیکن میں اچھا اس کو عقل، اب آپ نے لفظ استعمال کیا نا عقل والے، اب اس پر جو ہے نا باقاعدہ امام راضی نے لکھا ہے یہ ایک تانا ہے انسان، امام راضی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک تانا ہے، کہ مطلب جو نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ وہ تو ویسے بھی دیکھیں نا نماز مرفوع میں قلم ہو جاتا ہے ویسے ہی، تو اس سے جو ہے نا اعراض، اور اس کو جو ہے کوشش کرے۔ پھر اسی طرح جسے کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے گھوڑے ان کی طرف لائے گئے، انہوں نے ان پہ ہاتھ خوش ہوئے، پھر دوبارہ بلایا کہ یہاں اللہ نے تھوڑا کہ بھئی ان کے تخت کا جو ہے نا ایک تختہ ہم نے تھوڑا سا ہلا دیا، اور لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ لیکن اس کی نا جیسے کہتے ہیں کوئی ہمیں تفصیل روایت نہیں ملتی کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا اپنی طرف، اتنا جاننا۔ پھر یہاں پہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو۔ اور دیکھ لیں دنیا میں کس کو ایسی مثال، کہ ہوا بھی جو ہے، ہوا بھی اس کے تابع ہے کہ بھئی مجھے ایسی حکومت، سبحان اللہ، کس کو اللہ نے دی۔ پھر ان کا جتنی معاملات ہے کہ ان کو کیا دیا اللہ نے وہ سارا۔ پھر یہاں پہ رکوع نمبر 4 میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پہ یہ حالت آئی تھی کہ ان کی بیوی ان کو کے علاوہ ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن یہاں پہ ایک صرف آیت ہے، اس پر میں باقی واقعہ تو پتا ہوگا، اس آیت کا تھوڑا عمومی جو ہے نا ترجمہ کیا جائے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا اور بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا، اس نے کہا میں اس کو تو ٹھیک کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ تم یہ کہو گی کہ اس کو طبیب نے ٹھیک کیا ہے، یہ بجائے اس مطلب یہ کہو گی اور اس کا اقرار کرو گی۔ تو وہ اسی میں تھی اور اس بات کو وہ تسلیم کر، اور جب انہوں نے واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا تو غصے میں آ گئے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں ہوں گا تو اس کو نہ میں 100 دفعہ جو ہے نا میں ماروں گا، اس کو نا اس کو ضرب لگاؤں، کمانچی یا اس طرح کے الفاظ استعمال کی۔ تو وہ جب ٹھیک ہو گئے تو دیکھا کہ یار اب میں کیسے کروں، اس بیوی کے علاوہ تو مجھے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا، تو اللہ نے کہا اچھا قسم نہ تھوڑا سا کرو، 100 تنکوں کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مار دو، تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، اور بے شک یہ عورت جو ہے نیکوکاروں میں سے تھی تمہارے تھے انہی کے۔ اور پھر اسی طرح آگے
سب کا اور انبیاء کا ذکر فرمایا کل من الاخیار، جس میں ذکر فرمایا اسماعیل علیہ السلام، یسع و ذوالکفل، یسع و ذوالکفل ان کے بارے میں بہت ہمیں کم ملتا ہے اور تحقیقی انداز میں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور جسے کہتے ہیں هذا ما توعدون اليوم الحساب، حساب کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہاں پہ ابلیس کا جو ہے آخر میں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا، اور کس حساب سے استکبر وکان من الکافرین، اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا، بس یہ آخری اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور اکڑا ہوا اور کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ مشرکین مکہ، اکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہم آپ کی مانیں گے نہیں۔ پھر اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہے تم لوگوں کو، جو ہے مطلب ایک طرح سے اس نے کانٹریکٹ کیا اللہ سے کھڑے ہو کے، بھائی میرا تو کام یہی ہوگا۔ اللہ نے کہا کر لو کر لو، بالکل اکڑ جاتے ہیں اس کو اگر۔ اور عباد الرحمن ہم نے سورہ فرقان میں کیا پڑھا تھا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کہ مطلب بڑے جیسے کہتے ہیں نا تابعداری سے، عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں، اور اس کے چلنے کے بہت سے اوصاف لکھے ہیں کہ ان کے چلنے سے کیا ہو۔ تو یہ آخری 3 آیاتیں جو ہیں سورہ جسے کہتے ہیں یہ صاد کی، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلمین، اے پیغمبر کہہ دو میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا میں ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا، جو اللہ نے پہلے بتا دیا کیا ہوگا۔ اچھا سورہ زمر کا ہمارا کچھ حصہ انشاءاللہ، میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ کل انشاءاللہ ہم شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وما علینا البلاغ، وقت زیادہ ہو